أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن اسم. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. مرحوم شیراز بھائی پنجوانی کے چہلم کی مناسبت سے یہ مجلس ہے اور سورہ حجرات کی یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی ہے، اور چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو تھوڑی سی اخلاقی گفتگو جو ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اس سلسلے سے، لہٰذا اس آیت کے ذیل میں کچھ دیر آپ سے باتیں کرنا ہے۔ آیات اور روایات جب ہم ان میں غور کرتے ہیں تو ہمیں دو لفظ بڑے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے حسن ظن اور ایک لفظ ہے سوء ظن۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے زوئے سے ظن، زوئے۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھی فکر رکھنا، اس کے بارے میں اچھا سوچنا اس کے بارے میں۔ اور اس کے الٹا ہوتا ہے سوء ظن، یعنی کہ برا گمان رکھنا کسی کے بارے میں۔ یہ دو لفظیں آیات اور روایات میں بہت ہمیں ملتی ہیں۔ دو جگہ پر حسن ظن یعنی اچھا سوچنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے برعکس سوء ظن رکھنا دو جگہ کے اوپر یہ برا ہے۔ اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سوء ظن رکھنا اچھا ہے، یعنی کہ جہاں برا سوچنا گویا متہم کرنا وہ اچھا ہے، اور حسن ظن اچھا نہیں ہے۔ اب ہم ان کی ایک تشریح کریں گے تھوڑی سی۔ تو حسن ظن دو جگہ جو ہے وہ اچھا ہے، ان میں سے پہلی جگہ جو ہے وہ حسن ظن وہ اللہ کے بارے میں ہے۔ حسن الظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ یعنی اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کچھ آ جاتی ہے، تو سوء ظن نہ رکھے، حسن ظن رکھے۔ یہ جو مشکل آئی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، اس طرح کی سوچ ہو۔ یہ سوچ نہ ہو سوء ظن والی کہ میں ہی تھا کیا، میں ہی رہ گیا تھا کیا، میرے اوپر جو ہے وہ نظر رحمت نہیں ہے، میرے اوپر جو ہے وہ نظر کرم نہیں ہے۔ یعنی یہ والا فکر اور یہ والا تھوٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے، اچھا ہی سوچے گا۔ جو بھی اس نے سوچا ہے وہی اس کی حکمت ہے، وہی اس کی مصلحت ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اس طرح اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ سوچے، چونکہ وہ خالق ہے، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ رازق ہے، تو ہر طرح کی ذمہ داری اس کی ہے۔ تو مصلحت کے حساب سے وہ ہمارے ساتھ حالات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ سوء ظن جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ، گناہوں میں سے بڑا گناہ سوء الظن باللہ، اللہ کے اوپر جو ہے وہ برا گمان رکھنا ہے۔
کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میں ہی رہ گیا تھا کیا, میرے اوپر نظر کرم نہیں ہے, میرے اوپر جو ہے وہ نظر رحم جو ہے وہ نہیں ہے. اس طرح کا گمان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سب چیز کو اللہ کی مصلحت اور حکمت مان کے چلیں. میں ایک دو مثال دیتا ہوں آپ کو. بنی اسرائیل میں ایک خاندان تھا, وہ جنگل میں رہتا تھا, جیسے بہت سے لوگ رہتے ہیں خیمے لگا لگا کے, تو اس طرح وہ بھی رہتے تھے. پورے کچھ لوگ رہتے تھے وہاں پہ, ان میں سے ایک وہ بھی تھا. آپ جانتے ہیں جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں ان کے پاس جو سامان ہوتا ہے اور جو اثاثہ ہوتا ہے, وہ چند چیزیں اس میں بڑی مشہور ہوتی ہیں. کتا ہوتا ہے ایک, وہ دیکھ بھال کرتا ہے لوگوں کی, وہ حفاظت کرتا ہے رات کو خاص طور سے. مرغی ورغی ہوتی ہیں, مرغے ہوتے ہیں, وہ بانگ دیتے ہیں صبح کو, جو اٹھاتے ہیں. تھوڑا گدھا ہوتا ہے جو سامان وامان ادھر ادھر لے جاتا ہے. تو اس طرح کا ہی سامان اس کے پاس بھی تھا. ایک دن مرغا جو ہے وہ اسے لومڑی نے جو ہے وہ کھا لیا. سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا کیا ہمارے ساتھ اللہ نے, ہمارا تو یہ مرغا کا کیا, مرغا کھانے کا تو حق صرف ہمیں ہے مثلا, یہ کیسے کھا گئی لومڑی مثلا اس کو. اب سب پریشان اور سب کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں. تو لیکن جو گھر کا بڑا تھا, جو مالک تھا, اس نے کہا ارے بھائی اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوگی, انشاءاللہ سب خیر ہے, کوئی ایسی بات نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ گدھا مر گیا. لوگوں نے کہا یار یہ بھی ہمارا ہی گدھا مرنا تھا, یہ جو سب آس پاس رہ رہے ہیں کسی کا گدھا نہیں مرا, ہمارا ہی مرغا کھا لیا, ہمارا ہی گدھا بھی مر گیا. پریشان ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد بھیڑیے نے جو ہے وہ کتے کو چیر پھاڑ ڈالا. اب تو اور سب کی زبان پہ وہ شکوہ و شکایت شروع ہو گئی, یار یہ سارے سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے کو تھا, ساری مصیبت, مرغا بھی صاحب جو ہے وہ, کتا بھی, اور صاحب جو ہے وہ گدھا بھی, سب ختم ہو گئے. لیکن وہ یہی کہتا رہا نہیں سب خیر ہے, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا, اللہ بہتر کرے گا, اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت اور مصلحت ہے. یہ ہے وہ حسن ظن جو اللہ پہ رکھا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب صبح کو اٹھے تو دیکھا جتنے بھی آس پاس گھر والے تھے, وہ جو ٹینٹوں میں رہتے تھے, خیمے لگائے ہوئے تھے, سب کے گھر کو جو لوٹ پیٹ لیا, اور مردوں کو سب کو اسیر بنا کے لے گئے. ان کا گھر بس سالم ہے, اس میں کوئی لوٹ پوٹ نہیں. تو اب اس شخص نے کہا جو ابھی تک کہتا تھا کہ الحمدللہ انشاءاللہ اور اللہ سب بہتر کرے گا, کہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا, ہمارا گھر کیوں بچا اور ان کا گھر کیوں ہو گیا, وہ سب کے گھر کیسے لوٹ گئے. کہ چونکہ ان کے گھر میں شور کرنے والی چیزیں تھیں, کتا تھا بولنے والا, مرغا تھا بانگ دینے والا, ہے نا, گدھا تھا وہ جو ہے وہ بولنے والا, لہٰذا انہیں احساس ہو گیا کہ یہاں لوگ ہیں. تو ان کے بولنے کی وجہ سے انہیں پتا چلا کہ یہاں, لیکن چونکہ ہمارے گھر میں کوئی شور کرنے والا تھا ہی نہیں, اس لیے انہیں ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے, اور ہمارا گھر جو ہے وہ محفوظ رہ گیا. تو کیا ہے, اللہ کی مصلحت ہوتی ہے ہر چیزوں میں, اس کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر. لہذا اگر کچھ ہو رہا ہے نا تو حسن ظن رکھو اس کے اوپر, ٹھیک ہے وہ بہتر کر رہا ہے, وہ بہتر کرنے والا ہے, سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے اوپر اگر حسن ظن آدمی رکھتا ہے نا, تو وہ جیسا اس کے اوپر حسن ظن ہے ویسا ہی وہ کر بھی دیتا ہے, ویسا ہی گمان ہوتا ہے. جیسا گمان اس کے اوپر کرے گا ویسا ہی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے, حسن ظن جو ہے وہ رکھا جائے اس کے بارے میں. جناب موسیٰ کے زمانے میں 2 آدمیوں کو قید میں ڈالا گیا. ایک جب دونوں باہر آئے تو ایک ماشاءاللہ سے اچھا خاصا تھا, اور ایک بڑا دبلا پتلا ہو گیا. جناب موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار دونوں ایک ساتھ قید تھے, ایک باہر نکلا تو موٹا کرتا ہے, اور ایک جو ہے وہ دبلا پتلا. تو آپ نے دبلے پتلے والے سے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا, ایسا حال کیسے ہو گیا؟ کہا میرا حال اس لیے ایسا ہوا کہ میں خوف خدا میں ایسا ہو گیا ہوں, یعنی اللہ کے ڈر سے ایسا ہو گیا ہوں. تو کوئی بری بات تو نہیں ہے اگر خوف خدا آدمی کو ہے, اس میں ایسا ہو گیا ہوں, خوف خدا میں ایسا ہوں. اس سے پوچھا بھائی تو کیسے اتنا جو ہے وہ موٹا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ تھا, میں تو اس لیے مجھے کوئی وہ نہیں تھا, لہذا میری صحت اچھی رہی. تو ایک خوف خدا میں ہوا اور ایک اللہ کی رحمت پہ امید رکھ رہا تھا اس لیے ہوا, مگر دونوں اچھے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے.
خدا کی رحمت پہ امید، وہ بھی اچھی بات ہے، خوف خدا رکھنا وہ بھی اچھی بات. جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ خدایا ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ کہ جو تیری رحمت کی امید رکھتا ہے، یا وہ کہ جو تیرا خوف دل میں رکھتا ہے؟ آواز آئی موسیٰ دونوں ہی بہتر ہیں، لیکن مجھے زیادہ وہ پسند ہے جو میری رحمت کی امید رکھتا ہے. مجھے زیادہ وہ پسند ہے جو میرے اوپر حسن ظن رکھتا ہے، جو میرے اوپر رحمت اور میرے کرم کی جو ہے وہ امید رکھتا ہے. تو حسن ظن دو جگہ بہت اچھا ہے. اس میں سے پہلی جگہ یعنی اللہ کے اوپر حسن ظن رکھو، اس کے ہر کام کو حکمت مصلحت کے تحت سمجھو. کوئی بھی کام اس کا ایسا نہیں جو ہمارے خلاف ہوگا، وہ اس میں ہماری حکمت ہے، اس میں ہماری مصلحت ہے، اور اس کے اوپر اگر حسن ظن ہے تو آپ یقین مانیں آخر تک، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی وہ انسان کو جو ہے وہ کام آئے گا اگر اس کے اوپر حسن ظن رکھتا ہے. روایات میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور جب اسے لے کے جا رہے ہیں تو وہ راستے میں ادھر ادھر دیکھے گا یوں کر کے. اللہ کہے گا اسے واپس بلاؤ، واپس بلا جائے گا کہ بھائی کیا دیکھ رہا تھا ادھر ادھر مڑ کے؟ کسی کی امید تھی کیا؟ کوئی انتظار؟ اس نے کہا نہیں، انتظار تو کچھ نہیں، بس ایک گمان تھا میرا. کا کیا گمان تھا؟ کہ میرا گمان تیرے اوپر یہ تھا کہ تم مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ مجھے جنت میں جگہ دے گا. تیرے اوپر میرا یہ گمان تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھا. مگر ایسا نہیں ہوا. پروردگار عالم فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ نہیں، اس نے اگر زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی، اس نے اگر زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں اچھا گمان کیا ہوتا نا تو میں اسے کبھی جہنم میں نہ بھیجتا. ایک لمحے بھی. اور آج بھی اس نے یہ جو کہا ہے نا یہ جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس نے اظہار کر دیا اس بات کا کہ یہ میرے اوپر اچھا گمان رکھتا ہے، چونکہ صرف اس نے اظہار کر دیا، اس اظہار کی بنیاد پر چونکہ اس نے حسن ظن کا اظہار کر دیا ہے، اسے جہنم کے بجائے جنت کی طرف لے جاؤ. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے اوپر آدمی کو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حسن ظن کرنا بہت اچھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے اوپر آدمی حسن ظن رکھے ہر چیز. اور خاص طور سے موت و حیات. موت و حیات یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. رزق و روزی یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تو ہم اس میں کیوں جو ہے وہ سوء ظن رکھیں، برا گمان رکھیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اوپر حسن ظن رکھا جائے، وہ جانے جو ہمارے بارے میں، جو ہمارے مصلحت تھی، حکمت تھی، وہ اس نے انجام دیا، بات ختم ہو گئی. تو پہلی جگہ. دوسری جگہ جہاں حسن ظن رکھنا بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی بنسبت، مومنین کی بنسبت. ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنا چاہیے، سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اس کی توجیح کرنا چاہیے. بلکہ اگر کچھ دیکھ بھی لیا کچھ برا کام تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں 100 دلیلیں نکالے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ویسا رہا ہوگا، ویسا نہیں ہوگا، ویسا ہوگا. ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ راستے میں ملے اور آپ نے سلام کر لیا. میں اپنی بات کروں، سلام کیا مجھے اور میں نے جواب سلام نہیں دیا. اب آپ سوچنے لگو کہ یار دیکھا میری توہین کر دی، میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اور آج کل تو بڑے مغرور ہو گئے. اب آپ سوچنا شروع کر دیا. یہ سوء ظن. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بلکہ الٹا سوچنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. شاید سنا نہیں، شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کسی اور مشکل میں ہو، اپنی مشکل کے چکر میں شاید ادھر جو ہے وہ متوجہ نہ ہوئے ہوں.
تو دوسری جگہ جہاں حسن زن رکھنا ضروری ہے وہ مومنین کی بنسبت ہے، ایک دوسرے کی بنسبت ہے. ہم سوچیں اس کو. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت بھی تھی ذرا سی. پانی تو میں لوں گا نہیں ورنہ یہ مجھے پریشان کرے گا آخر تک. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا فرزند رسول وہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ آپ کا بڑا چاہنے والا ہے، آپ کو امام مانتا ہے، مگر وہ جھوٹ بولتا ہے. امام نے کہا بھائی کیسے، تم نے کیسے کہہ دیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں ہارون کے پاس تھا اور وہاں وہ آدمی بھی تھا. ہارون نے پوچھا کیا تم امام موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے پوچھا امام مانتے ہو؟ اس نے منع کر دیا. تو وہ تو آپ کا کہتا ہے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، وہاں تو اس نے منع کر دیا. امام نے کہا اس نے جو کہا صحیح کہا، اس وقت وہی ذمہ داری تھی. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تقیہ کیا ہے، اس نے توریہ کیا ہے، اس نے اپنے ذہن میں یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرے امام نہیں ہے یہ رکھا ہے کہ وہ میرے باطل امام نہیں ہے، وہ میرے حق امام ہے، اور وہاں اس کی یہی ذمہ داری تھی. تو اس نے پلٹ کے کہا فرزند رسول تو اس کا مطلب میں نے تو اس کے اوپر تہمت لگا دی، یعنی میں نے تو اس کے بارے میں غلط سوچا. ہم نے کہا ہاں تم نے غلط سوچا اس کے بارے میں. تو کہتا ہے کہ اچھا جب میں نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمر بھر کے جو اعمال ہیں ان میں سے آدھے میں اسے دینا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا اب بات صحیح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اور اگر کہیں کچھ ایسا ہے تو ہمیں اس کی توجیح کرنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ویسا نہیں رہا ہوگا، ایسا نہیں رہا ہوگا، یعنی اسے غلط نہیں ٹھہرانے کی کوشش کرنا، اسے صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ دوسری جگہ ہے جہاں آدمی کو حسن ظن رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے مومنین کے بنسبت. بڑا مشہور ہے، تہران کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں وضو کر رہا تھا، نماز کے لیے مسجد گیا تھا، وضو کر رہا تھا، اور اسی وقت جو ہے وہ امام جماعت جو تھے تہران وہاں اس مسجد کے، وہ ٹوائلٹ کی طرف آئے، واش روم گئے اور وہاں سے نکلے اور ایسے ہی مسجد میں چلے گئے. اور جب میں وضو کر کے مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ صاحب وہ تو نماز پڑھا رہے ہیں. ابھی دیکھیے یہ برا گمان شروع ہوا، یار میں تو وہیں کھڑا تھا وضو کر رہا تھا، یہ تو واش روم گئے تھے میرے سامنے، وہاں سے نکلے انہوں نے وضو تو کیا ہی نہیں، اور یہ تو یہاں کے نماز پڑھا رہے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے ہیں. اب وہ ذہن چلنا شروع ہوا اور صاحب جو ہے وہ کہتا میں نے نہیں پڑھی نماز بھائی ان کے پیچھے، میں تو اپنا ایک طرف پڑھا اور سوچنے لگا یہ آدمی کوئی جاسوس واسوس تو نہیں ہے ہمارے بیچ میں، بھلا یار اتنے دنوں سے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھا رہا ہے، اس سے پہلے بھی شاید ایسے ہی کیا ہو. اور شیطان سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر ایک سے کہا یار آج تو امام صاحب نے بغیر وضو کی نماز پڑھا دی. کہنے نہیں ہو سکتا، کہ نہیں میں نے خود دیکھا، میرے سامنے ٹوائلٹ میں گئے، باہر نکلے، وضو نہیں کیا، آ کے نماز پڑھا دی. ایک نے دوسرے کو کہی، دوسرے نے تیسرے کو کہی، اور پوری مسجد میں جو معمومین تھے سب تک بات پہنچ گئی. اب لوگ آدھے شک میں ہو گئے، کچھ نے آنا چھوڑ دیا، کچھ نے ملنا چھوڑ دیا، مسجد کی رونق جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور بس وہ مولانا کو بھی احساس ہو گیا کہ یار کچھ چکر ضرور ہے، اور انہوں نے بھی سوچا چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. بات ختم ہو گئی. یہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ، اور ہم خوش کہ بھائی ہم نے ایک جاسوس نکال دیا مسجد سے، اور ایک ایسا آدمی پکڑ لیا جو بغیر وضو کے نماز پڑھاتا تھا. اچھا ہوا نا پہلے ہی پکڑ لیا، پتہ نہیں کب سے کر رہا ہوگا اور کب تک کرتا. کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا، ایک بار کا میں بیمار تھا، انجیکشن لگوا کے آیا تھا، کا گیا باوضو تھا، لیکن میں نے سوچا دیکھ لوں کہیں خون تو نہیں نکل رہا ہے، واش روم میں گیا اور کہ دیکھ لوں کہیں خون تو نہیں نکل رہا ہے. تو دیکھا خون نہیں نکل رہا ہے. کہا میں وہاں سے نکلا، چونکہ باوضو تو میں پہلے سے تھا، اور آ کے مسجد میں نماز پڑھنے لگا. اور اب اچانک مجھے احساس ہوا یار کہیں ایسا ہی ان کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا کہ وہ واش روم میں اس لیے نہیں گئے ہوں رفع حاجت کے لیے، بلکہ وہ یہ دیکھنے کے لیے گئے ہوں کہ کہیں میرا کچھ نجس تو نہیں ہو گیا، خون تو نہیں نکل رہا ہے. اب مجھے احساس ہوا کہ یار یہ اگر ایسا تھا تو یہ تو کام خراب ہو گیا، اور یہ تو میں نے تہمت لگا دی ان کے اوپر، اور ساری مسجد کو میرے اس عمل نے بے رونق کر دیا. لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں توبہ کروں. لیکن آپ نے دیکھا
یہ ہے وہ سوء ظن، برا گمان کرنا مومنین کے بارے میں. اس کو یا تو ہوتا تو پوچھ ہی لیتا مثلا اگر کچھ ایسی بات بھی تھی. اول میں تو اتنا بھروسہ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یار یہ آدمی، مگر آپ دیکھو کس طرح سے حالات جو ہے وہ چلتے ہیں. تو دوسری جگہ جہاں حسن ظن ہونا بہت ضروری ہے، اچھا گمان ہونا ضروری ہے، وہ مومنین کا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. اور اگر کچھ برا دیکھ بھی رہا ہے تو اس کی توجیہ کرنا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں مومنین کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں ان سے کچھ ایسا ہو رہا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ غلط میسج جائے گا، تو وہ بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، بغیر پوچھے بھی رکھ سکتے ہیں. مثال دوں، رسول اکرم مدینے کی ایک گلی میں کھڑے ہوئے ایک عورت سے بات کر رہے تھے، اور بات جو کر رہے تھے کوئی اس طرح سے جیسے فری یعنی ہوں ان سے، یعنی بڑے اچھے اس میں بات کر رہے تھے. ایک جوان ادھر سے گزرا اور اس نے یوں دیکھا رسول اکرم کی طرف کو، یہ نا یار رسول اکرم جو ہے وہ عورت سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے فری ہو کے، مثلا یوں کر کے دیکھا اور دیکھ کے آگے کو بڑھ گیا. رسول اکرم نے کہا سنو سنو. کہاں؟ کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں نا یہ میری بیوی ہے صفیہ. اس نے کہا یا رسول اللہ، ہاں بھلا ہم آپ پہ کوئی برا گمان تھوڑا ہی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں نہیں، میں نے صرف تمہیں بتا دیا اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. یعنی اب تم کل سے کہتے نہ پھرو کہ رسول اکرم تو صاحب جو ہے وہ پلا عورت سے وہاں کھڑے ہوئے تھے اور عورت سے جو ہے بڑے فری ہو کے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تو حسن ظن، اچھا گمان رکھنا دو جگہ بہت ضروری ہے. حسن الظن باللہ، ایک اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھو، مومنین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھو. اور ان دونوں جگہ پہ سوء ظن جو ہے وہ برا گمان جو ہے وہ برا ہے، اس کی توجیہ کرنا ضروری ہے. لیکن ایک تیسری جگہ جہاں سوء ظن اچھا ہے، برا گمان اچھا ہے اور حسن ظن اچھا نہیں ہے. کہو گے کہ کون سی بات ہوئی یار کہ برا گمان رکھنا اچھا ہے اور حسن ظن رکھنا اچھا نہیں ہے. تیسری جگہ وہ کون سی ہے؟ انسان کا اپنے سے سوء ظن رکھنا، اپنے بارے میں سوء ظن رکھنا انسان کا، یہ اچھا ہے خود اپنے بارے میں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سے کچھ ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اس کی توجیہ نہیں کرنا ہے، اس کی علت نہیں لانا. اگر ہم سے کہیں تکبرانہ کوئی کام ہو گیا ہے تو ایکسپٹ کریں ہو گیا، اس کی توجیہ نہ کریں نہیں ایسا نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں، اس کی تو اپنے سے اگر ہو گیا ہے، اپنے بارے میں اپنے کو نفس کو متہم کرو. متہمون علی انفسہم، صالحون وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو متہم کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی بات ہو گئی ہے تو پھر اس کی تعویلیں نہیں کرتے، نہیں ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، اس کو جو ہے وہ کریں گے. جھوٹ بولا نہیں اس لیے بولا، حکمت تھی اس میں، مصلحت تھی اس میں. تہمت کسی پہ لگائی تو مانو کہ تہمت لگائی ہے، یہ وہ تو سبھی کہتے ہیں، میں نے بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا، یہ ہے وہ. یعنی تہمت لگائی کسی کے اوپر اور اب آپ نے کہا نہیں وہ تو سبھی کہتے ہیں. جھوٹ بولا کسی کے بارے میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا. تو یعنی یہ کیا ہوا؟ یہ اپنی باتوں کی تعویلیں کرنا ہے، اس کی توجیہ کرنا، یہ غلط ہے. یہاں آدمی کو سوء ظن رکھنا ہوگا اپنے سے، وہاں جو ہے وہ توجیہ اس کو جو ہے وہ کاموں کی جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. اور اسی لیے روایات میں ہے اربعۃ من الذنوب، 4 گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ سے بدتر ہیں. 4 گناہ سے بدتر ہیں. یعنی گناہ کے بعد اگر وہ کیا رہے ان میں سے توجیہ کرنا چیزوں کی، مثلا وہ کیا 4 چیزیں؟ اصرار، گناہ کے اوپر اصرار کرنا. آپ نے گناہ کیا پھر گناہ بار بار اس کو انجام دینا، تو یہ اس گناہ سے بدتر ہے جو کیا گیا ہے، اصرار علی الگناہ. اسی طرح الاستصغار، اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھنا. گناہ کیا، ارے غیبت ہی تو تھی، ایک ذرا سا جھوٹ ہی تو بولا، دنیا تو کتنے فساد میں مبتلا ہے،
میں نے کون سا اتنا بڑا کام کر دیا، یعنی گناہ کیا مگر کیا، الاستصغار، اس کو چھوٹا سمجھنا. اگر آدمی گناہ کرے اور پھر اس کو چھوٹا سا. مرزا ابو الحسن اصفہانی کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے نا تو پھر وہ بڑے گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. الاستصغار. اور اس سے بڑی برائی نہیں. بھی گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوٹا سمجھے، اس کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں. بھائی صاحب یہی تو کیا ہے میں نے، یہی تو ہوا ہے مجھ سے، اور تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو پہلی چیز کہ جو گناہ سے بدتر ہے الاصرار، دوسرے الاستصغار، گناہوں کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھنا. علماء گناہ کا نام تک نہیں لیتے تھے بھائی. سید خنساری کے بارے میں ہے، وہ درس دے رہے تھے، زنا کے بارے میں بات شروع ہو گئی کہ کس کو کتنی سزا ملے گی، تو انہوں نے کہا میں صرف ایک مرتبہ نام لوں گا زنا کا، اس کے بعد کہوں گا برا عمل. تو لوگ جو شاگرد بیٹھے انہوں نے کہا سرکار یہاں تو درس ہے، بحث ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ جو ہے وہ یہ کہہ دو زنا کا نام بار بار لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جب میں یہ نام لیتا ہوں نا تو میرا بدن لرزنے لگتا ہے، میرا بدن کانپنے لگتا ہے. تو الاستصغار دوسری چیز، گناہوں کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھنا. اور روایت میں اس میں ایک اور اگلا جملہ بھی ہے کہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا. 2 رکعت نماز پڑھی اور اب ایسے ہو گئے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. 200-400 سلنگ صدقہ دیا اور اب سوچ رہے ہیں میں نے پتہ نہیں کیا طوفان توڑ دیا، کون سا کوہ احد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ دے دیا جو ہے وہ صدقے کے اندر، اور گویا میں نے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. تو یہ بھی صحیح نہیں. الاستکثار یعنی کہ اپنے عمل کو، اگرچہ ہمارا عمل تو کتنا بھی زیادہ کیوں نہ، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. چونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ صرف قضا نماز پڑھنے سے بچاتی ہے، یعنی ہمارے ذمے نہیں رہتی چونکہ ہم نے پڑھ لی. لیکن یہ کہ وہ اس کے روح تو ہوتی نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہوتی ہے. صرف وہ نماز ہوتی ہے، قضا نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی پھر. لیکن الاستکثار جب آدمی کو یہ ہو جائے نا، اور یہ دیندار لوگوں میں بہت ہوتا ہے، 4 دن جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا. 4 دن اگر ڈھنگ سے نماز پڑھ لی اس نے، 2-4 دن اگر نماز شب کے لیے اٹھ گیا تو بھائی یہ سوچنے لگتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے میرا ہی رابطہ ہے، اور اب میرا جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسروں کو بھی جتاتا شروع کرتا ہے. نہیں بھی پوچھے گا تب بھی بتائے گا اس کو. آج اس لیے نیند سی آ رہی ہے، تھوڑا سویرا اٹھ گیا تھا. کیا ہو گیا تھا، کیوں اٹھے تھے؟ بس وہ نماز پڑھنی تھی، آج نماز شب پڑھی تھی، اس لیے تھوڑا نیند سی آ رہی ہے. آج پورا بدن ٹوٹا ہوا ہے. کیا ہو گیا تھا؟ ہاں وہ آج اصل میں روزہ رکھ لیا تھا میں نے، کمزوری سی محسوس ہو رہی. یہ ہے ہمارا. اور اس عمل کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. بہت زیادہ آپ کا دماغ نہ کھاؤں، بات کو خاتمے کی طرف لے کے آؤں. رسول اکرم نے جناب جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کوئی تعجب والی بات بتاؤ نا، بھائی تمہاری اتنی عمر ہے، جناب آدم سے بھی پہلے کے آدمی ہو، اور صاحب جو ہے اتنی زندگی میں کچھ تو دیکھا ہوگا، کوئی تعجب کی چیز بتاؤ. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن وحی لے کے جا رہا تھا کسی نبی کے لیے، میں نے دیکھا ایک جنگل میں ایک عابد جو ہے وہ بڑی عبادت میں لگا ہے. مجھے اچھا لگا اس کی عبادت کو دیکھ کے. میں نے دیکھا وہ دعا کر رہا ہے پروردگار میری موت سجدے میں آئے. اچھا لگا بھائی کہ تو بڑی عبادت کرنے والا. میں نے سوچا اس کے بارے میں جانوں کہ یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. اور اب انہوں نے گوگل کیا کہ بھائی دیکھو تو صحیح ہے آدمی جو ہے کیسا ہے. میں نے بھائی 400 سال سے عبادت کر رہا ہے. گوگل نے جواب دیا، چونکہ آج کل ہم لوگ گوگل سے پوچھتے ہیں. علی جناب مولانا سارے القاب اس کے ہیں آج کل، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کس سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں، مگر بس ان کو جواب وہاں سے مل گیا. اور پھر آ کے جو نخرے دکھاتے ہیں صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جانو تو صحیح اس کے بارے میں کہ یہ ہے کون. 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، اور ایسی عبادت یار جو جناب جبریل کو بھی پسند آئی. مستجاب الدعویٰ بھی ہے، اگر کسی کے لیے دعا کرے تو قبول بھی ہوگی. آپ نے کہا یار یہ تو واقعی اس کے بارے میں جاننا چاہیے. وہ جناب جبرائیل نے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت میں اس کا حال کیا ہوگا. دیکھیے آپ
400 سال عبادت ہے، مستجاب الدعویٰ ہے، جناب جبرائیل اس کی عبادت کو دیکھ کر احساس کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی عبادت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اب قیامت میں جب اس کے اعمال رکھے گئے تو اللہ نے کہا اس کے سارے اعمال قبول ہیں، اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، یعنی اعمال بھی قبول، میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ جو تھے نا وہ والی بات ہے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ کہنے لگا نہیں، میں رحمت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا ہوں، میں تو اپنے عمل اور عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں رحمت کی وجہ سے نہیں، میں اپنی عبادت اور اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے، واپس لے آؤ بھائی اس کو، ٹھیک ہے ایسا کرو، اس کے جتنے عمل ہیں ایک ترازو پہ رکھو اور ہماری جو نعمتیں ہیں وہ ایک ترازو پہ رکھو، بس اگر ہماری نعمتیں کم رہ گئیں اور اس کا عمل زیادہ ہو گیا تو عمل کی وجہ سے جنت میں بھیج دو، اور اگر ہماری نعمتیں زیادہ ہو گئیں عمل کم رہ گیا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب ان کو تو صاحب کو غرور تھا نا، وہ ترازو لگ گیا اور صاحب جو ہے وہ اعمال رکھ دیے گئے سارے کے سارے، اور اب نعمتوں میں سے صرف آنکھ کی نعمت کے بارے میں جو ہے وہ حساب کتاب ہونے لگا کہ اللہ نے جو یہ آنکھ کی نعمت دی ہے نا، کہتے ہیں کہ اس ایک نعمت کا بھی وہ حساب پورا نہ ہو سکا اور اس کے اعمال کم رہ گئے۔ اور اب بات تو طے ہو چکی تھی کہ بھائی اعمال سے جانا تھا، ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے پائے ہو، اب جہنم کی طرف چلنے لگا تو ایک مرتبہ کہتا ہے نہیں ایک چیز اور رہ گئی، چالو تھا 4 سال عبادت کی تھی، کوئی مذاق بات تو نہیں تھی، ایک بات اور رہ گئی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس کا حساب نہیں ہوا۔ کہا وہ بول؟ کہا نہیں میرے دل میں تھا کہیں نہ کہیں کہ اللہ کا کرم جو ہے وہ میرے شامل حال ضرور رہے گا۔ اللہ نے کہا چلو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دل میں ہمارے کرم کے اوپر بھروسہ تھا تو اسے جو ہے وہ جنت میں لے جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ بوز ہے، اسی لیے روز عرفہ کی جو دعا ہے نا اس میں امام کا بڑا بہترین جملہ ہے، خدا قسم الہی من کانت محاسنہ مساوی، خدایا جس کی نیکیاں بھی گناہ ہوں اس کے گناہوں کا کیا حال ہوگا۔ یعنی جس کی نیکیاں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ جس کی نیکیاں گناہ ہوں اس کے جو گناہ ہیں وہ کا کیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ گناہ کا ہے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ آیت اللہ شہید مدنی تبریز میں ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ 23 رمضان کو، اب جو 23 رمضان کو تو مجمع بھی بہت ہو جاتا ہے نا، اس دن بہت مجمع ہو جاتا ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں، ہمیں سجدگاہیں بھی کم پڑ جاتی ہیں، ہماری قرآن بھی ہمارے جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں، وہ سبھی آتے ہیں۔ وہ اس دن بھی بہت سارا مجمع تھا، وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہا تبریز کے لوگوں تم سب مجھ سے بہتر ہو، اور دلیل دی انہوں نے، کہ تم یہاں آئے ہو اپنے گناہ بخشوانے، تم یہاں سب کیوں آئے ہو؟ اپنے گناہ کو بخشوانے۔ کہا لیکن میں آیا ہوں اپنے اچھے عمل کو، میں اپنے اچھے عمل کے لیے شرمندہ ہوں، اس کے لیے آیا ہوں۔ یعنی گویا ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے اندر روح ہے ہی نہیں، تم تو گناہ کو بخشوانے آئے ہو، میں تو اپنے اچھے عمل کے اوپر شرمندہ ہوں، اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنے آیا ہوں۔ تو 4 گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ سے بھی بدتر ہیں، الاصرار، الاستصغار، اور ابھی بات توضیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الافتخار، گناہ کے اوپر فخر کر رہا ہے آدمی، فخر کر رہا ہے، بیٹھا گناہ کر کے آیا اور اب جو ہے اس پہ فخر کر رہا ہے، ایسا ہو گیا ویسا۔ الاستبشار، اس گناہ کے اوپر خوش ہونا، خوش ہو کے بتا رہا ہے گزشتہ گناہوں کو، کہ یہ اس سے بھی جو ہے بدتر ہے۔ اب میں بات کو سمیٹ دوں، 2 جگہ حسن ظن اچھا ہے اور سوء ظن برا ہے۔ اچھا گمان کرنا اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اور ان 2 جگہوں پہ سوء ظن برا ہے، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا، لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ لیکن ایک تیسری جگہ جہاں سوء ظن اچھا ہے اور حسن ظن برا ہے، وہ کہ خود سے اپنے کاموں کی توجیہ نہ کرے آدمی، گناہ کرنے کے بعد اگر اس کی توجیہ کر رہا ہے تو یہ گناہ سے بدتر ہے، لہذا اپنے نفس کو ہمیشہ متہم کرے۔
اس لیے کہ دنیا کی تنہا مخلوق انسان ہے بس، کہ جو خود اپنے سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنے کو دھوکہ دیتا ہے۔ صرف انسان ہے جو اپنے کو دھوکہ دیتا ہے دنیا کی تمام مخلوق میں۔ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھوں گا، اگر اٹھ گیا تو پھر نیند آئے گی صبح کو، بس سو ہی جاؤں۔ روزہ نہیں رکھوں گا، کمزوری محسوس ہوگی، اور مان لیتے ہیں ہم، اندر سے ایک آواز آتی ہے کمزوری محسوس ہوگی، لہذا بس مان لیا۔ خمس و زکوٰۃ نہیں نکالو، نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کہا نہیں نکالو، کل کو ہو سکتا ہے تمہیں ضرورت پڑ جائے گی، اور مان لیا۔ تو تنہا مخلوق پوری دنیا میں یہ صرف انسان ہے جو خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے اور اس دھوکے کو قبول بھی کرتا ہے۔ لہذا سوء ظن جو ہے نا وہ اپنے سے یہ اچھا ہے، اگر انسان اپنے سے خود اپنی ذات سے سوء ظن رکھے تو اچھا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توجیہ نہ کرے، ان کی تعویل نہ کرے، ورنہ اللہ سے سوء ظن برا ہے، لوگوں سے سوء ظن برا ہے۔ اللہ سے بھی حسن ظن رکھے آدمی، اور لوگوں سے بھی آپس میں حسن ظن رکھے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بہرحال چونکہ ایک اخلاقی گفتگو ایسے موقع پہ کر لیتا ہوں، آپ کے لیے بھی، آپ سے پہلے خود اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے ضروری ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اپنے کو جھنجھوڑنا، بہرحال یہ اس سال ثواب کی مجلس ہے، چیلوں کی مجلس ہے، شیراز بھائی کے ابھی ایک دم ابھی 40 دن بھی ہو گئے، اتنی تیزی سے وقت جو ہے وہ جاتا ہے، اتنی تیزی سے ہوتا ہے۔ کل ہی مجھ سے اصغر کہہ رہا تھا کہ ابھی تو مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ بابا کے جانے کا، تو یہ اتنی جلدی یقین نہیں آئے گا۔ باپ ایسا ہی ہوتا ہے، باپ کا سایہ جب چلا جاتا ہے نا تب احساس ہوتا ہے کہ کیا چلا گیا، کون سی دیوار جو ہے وہ جو ہماری پشت پناہ تھی وہ ہمارے سامنے سے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ باپ بہت عظیم شخصیت ہے، مگر بہرحال اس کی وہ قدر نہیں ہو پاتی، نہ ہم کر پاتے ہیں شاید۔ خود باپ کا جو رویہ ہو جاتا ہے وہ ذرا ایسا ہو جاتا ہے کہ اولاد اس سے تھوڑی سی ڈر کے بچ کے، چونکہ اس کو بننا پڑتا ہے، ایسا وہ ہوتا نہیں ہے، وہ بنتا ہے اندر سے، ورنہ سب سے زیادہ اگر اولاد سے کوئی انس اور محبت کرتا ہے تو وہ باپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کی کامیابی پہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ باپ ہی ہوتا ہے، مگر وہ ہمیشہ اپنے کو، چونکہ اس کو ایک گھر میں ایک نظم و ضبط کے لیے اسے وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں جب باپ کا سایہ چلا جاتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جو یاد آتی ہیں اور جن کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ آپ دیکھو باپ کا سایہ جب چلا جائے تو بیٹے ہوں یا بیٹیاں سب کو برابر احساس ہوتا ہے۔ امام علی کی جب شہادت واقع ہوئی یا یوں کہوں جب ضربت لگی امام کو، تو جب لے کے آ رہے تھے نا اس پہ، آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے چلا نہیں جائے گا، میں ایسا ہے گلیم لے لو اس کے اوپر لٹاؤ اور لے کے چلو، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب دروازے کے کچھ نزدیک پہنچے تو امام نے کہا مجھے اتار دو، مجھے اتار دو۔ تو انہوں نے کہا سرکار آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ چل نہیں سکتے، ابھی آپ کہہ رہے اتار دو۔ کہا نہیں، میری بچیاں گھر میں ہیں، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی، میری بچیاں مجھے اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی، لہٰذا مجھے سہارا دو، میں اپنے پاؤں سے چل کے جو ہے وہ گھر جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں دونوں کو بڑا احساس ہوتا ہے باپ کے جانے کا، اللہ اکبر۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، بیٹیوں کو تھوڑا اور زیادہ احساس ہو جاتا ہے، چونکہ ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ گھر سے وہ ختم ہو جاتا ہے تقریباً، دیکھا ایسے ہی گیا ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی ہوتا ہے تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اسی لیے جب میں کچھ دنوں پہلے گھر گیا تھا تو میں نے ان کی بیٹی سے یہ بات کہی تھی، بیٹا آنا جانا مت چھوڑنا، کم سے کم یہی ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارے ماں باپ کی روح اس گھر میں ہے۔ بیٹیوں کو بڑا احساس ہوتا ہے باپ کے جانے۔ عزیزو مثال دے کے بات کو کر دوں، پتہ نہیں آپ برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے، چاہے وہ زینب ام کلثوم ہو اور چاہے وہ شہزادی سکینہ ہو، باپ کے جانے کے بعد جو احساس کیا ہے، چاہے وہ شہزادی زہرا ہو، آپ یہاں سے لے لیجئے، بابا اگرچہ شہزادی پہ تو باپ کے جانے کے غم کے ساتھ دوسرے مصائب بٹھا دیے گئے تھے، دوسرے مصائب بٹھا دیے گئے،
اللہ اکبر. لیکن شہزادی سکینہ باپ چلا گیا، اور ایک مرتبہ جب باپ کو خام میں دیکھ کے باپ کی تمنا کی تو آپ جانتے ہو کہ ظالموں نے کٹا ہوا سر بھیج دیا. اللہ اللہ. جبھی تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی شہزادی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے آہیں بھرنا شروع کی، اور وہ ساری چیزیں کہ جو ایک باپ سے اپنی بیٹی کہتی ہے وہ ساری چیزیں کہتی. بابا، ارے آپ کے بعد ہمارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا گیا ہے. اللہ اللہ. بس عزیزو، اگر باپ کا سایہ جاتا ہے تو اگر آج کے زمانے میں یا جس مرحوم کی مجلس ہے جب وہ اس دنیا سے گئے تو جو ان کی اولاد ہے، چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں، سب نے ان کو تسلیاں دی ہے. عزیزو، ایک خان وعدہ ایسا ہے، ارے جب ان کا باپ دنیا سے گیا ہے، تسلی دینے کے بجائے تماچے دروں اور کوڑوں سے ان کو تسلیت دی گئی ہے. انا للہ و انا رزم بقضاء تسلیم. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس ذکر کو قبول فرما. معبود، اس ذکر کا ثواب جو بھی تو نے معین کیا ہے اسے مرحوم شیراز بھائی پنجوانی کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان کے گناہوں کو بخش دے. معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام، خاص طور سے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا، ان کے درجات کو بلند فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا انہیں جوار معصومین میں جگہ دے. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان کے جو ورثہ ہیں ان کو صبر، تحمل اور قوت برداشت عطا فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شیراز بھائی پنجوانی کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.